چوکیدار، میں نے کچھ دیر بعد کہا۔ سہاوا موڑ اب زیادہ دور نہیں رہا تھا۔ مجھے جی ٹی روڈ پر ٹریفک لائٹس نظر آنے لگی تھی۔ تم کو سال بھر میں معلوم تو ہو گیا ہوگا کہ فیکٹری میں زرعی مشینری اور آلات بنتے ہیں۔ کیا اس عرصے میں تم نے کوئی غیر معمولی بات دیکھی؟ مثلاً یہ کہ اندر کوئی غلط کام ہو رہا ہے یا فیکٹری میں غلط قسم کے لوگ آنے لگے ہیں؟ نہیں مالک، ہمارا کام دروازے کے باہر تھا، اندر کی ہمیں کوئی خبر نہیں، وہ بولا۔ بابو جسے چٹ بنا دیتا تھا اسے اندر جانے کی اجازت تھی۔ اندر سے کوئی گاڑی نکلتی تھی تو پاس کے بغیر نہیں جا سکتی تھی اور پاس پر خود چودھری صاحب دستخط کرتے تھے۔ جس بابو کا ذکر تم کر رہے ہو، میں نے کہا، وہ جو باہر کیبن میں بیٹھا ہر وقت جاسوسی ناول پڑھتا رہتا ہے، اسے ملازم ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید وہ کلرک اس چوکیدار کے مقابلے میں زیادہ معلومات رکھتا ہو۔ وہ بھی نیا آدمی ہے جناب، چوکیدار بولا۔ پہلے میں آیا تھا، 2-4 دن بعد وہ آ گیا۔ اور اس سے پہلے وہاں کون تھا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیا وہ بھی حادثے میں مر گیا تھا یا قتل ہو گیا تھا؟ چوکیدار نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں جی، یہ کام پہلے تافہ کرتا تھا جو اب الطاف فورمین کہلاتا ہے۔ جی ٹی روڈ سے فرلانگ بھر پہلے میں نے ٹرک کو روک لیا۔ باہر نکل کے میں نے ٹرک پر لکھی ہوئی عبارت پر غور کیا۔ ٹرک کا رنگ دونوں طرف سے نیلا تھا اور اس پر فیکٹری کا نام سفید رنگ سے بعد میں لکھا گیا تھا۔ بہت غور سے دیکھنے پر یا ہاتھ پھیرنے سے سفید حروف ابھرے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ میں نے سب سے بڑا پیچکس اٹھایا اور بڑی احتیاط کے ساتھ پہلے لفظ کو کھرچنے لگا۔ پرانے سفید رنگ کی پٹریاں سی اکھڑتی گئیں اور ٹرک پر وزیر اینڈ کمپنی باقی رہ گیا، لیکن یہ نام بھی میر وزیر اینڈ کمپنی سے خاصا مشابہ تھا۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا کہ اس میں مزید کیا رد و بدل کروں، پھر مجھے ایک طریقہ سوجھ گیا۔ میں نے وزیر کے انگریزی میں لکھے ہوئے لفظ کا پہلا حرف ڈبلیو جزوی طور پر یوں مٹا دیا کہ بائیں طرف سے ڈبلیو کی صرف ایک لکیر نہ رہی۔ ڈبلیو اپنی شکل بدل کے این ہو گیا اور جو پہلے وزیر اینڈ کمپنی تھا وہ نذیر اینڈ کمپنی ہو گیا۔ سفید حروف کے نیچے سے ٹرک کا اصل نیلا رنگ نکل آیا تھا، چنانچہ ایک نظر میں دیکھنے والے کو یہ تبدیلی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ دوسرا مسئلہ نمبر کا تھا اور فوری طور پر حل نہیں ہو سکتا تھا۔ نمبر سیاہ پلیٹ پر سفید رنگ سے لکھے ہوئے تھے۔ اس کو میں نے سر دست التوا میں رکھنا بہتر سمجھا۔ آگے گوجر ہان سے بھی مجھے کالا یا سفید رنگ ملنے کی امید تھی، لیکن میں نمبروں کو پینٹ سے بدلنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے عام کالی روشنائی ہی کافی تھی اور تھوڑا سا سفید کاغذ اور گوند۔ ایک کے ہندسے پر سفید کاغذ کی پٹی چپکا کے میں اسے ساتھ بنا سکتا تھا، اس طرح کہ جب تک کوئی قریب آ کے نہ دیکھے سفید پینٹ اور سفید کاغذ میں فرق محسوس نہ کر سکے۔ کالی روشنائی میں سفید پینٹ پر پھیر دیتا تو ایل کا ایک بازو انگریزی حرف آئی رہ جاتا۔ 8 کے اوپر والے حصے میں دائیں جانب تھوڑی سی سیاہی ملنے سے 6 کا ہندسہ بن سکتا تھا اور اس کے بعد نمبر پلیٹ بالکل مختلف ہو جاتی۔ واپس آتے ہوئے نمبر پلیٹ کو دھو دینا کافی تھا۔ کاغذ و روشنائی بہہ کر صاف ہو جاتے اور اصل نمبر پھر نمودار ہو جاتے۔ ابھی صبح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ باکس اور اس میں رکھی ہوئی لاش کا مسئلہ میں نے یوں حل کیا کہ لاش کو باہر رکھ کر چوکیدار کی مدد سے خالی بکس اور اکھڑے ہوئے تختے سب نیچے لڑکا دیے۔ پتھریلی زمین کے نشیب و فراز میں لڑکنے والا صندوق 100 فٹ کی گہری کھائی تک پہنچتے پہنچتے پاش ہو چکا تھا۔ لاش اب کھلے ٹرک میں رکھی تھی۔ ٹرک کی تینوں دیواریں تقریباً 2-2 فٹ بلند تھیں، چنانچہ بالکل آخری حصے میں رکھی ہوئی لاش کو کوئی اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا تھا جب تک کہ قریب آ کے اندر نہ جھانکے۔ یہ صورتحال اطمینان بخش تو نہیں تھی، لیکن میں نے اس کا بھی کوئی بہتر طریقہ اختیار کرنے کا مسئلہ حالات پر چھوڑ دیا اور ٹرک لے کر روانہ ہو گیا۔ سہاوا کے قصبے کا بازار صبح کے دھندلکے میں ویران پڑا تھا۔ آبادی سے نکلتے ہی کھیت آ گئے۔ پھر ایک جگہ میں نے سڑک کے بہت قریب ایک کچا گھر دیکھا۔ باہر کھلی ہوا میں 2 چارپائیاں پڑی تھیں، دونوں پر بستر بھی تھے اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی کوئی اٹھ کے کسی کنویں یا نہر پر نہانے گیا ہوگا یا کسی مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہوگا۔ میں نے ٹرک روکا اور بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بستر سمیٹ کر بغل میں دبایا اور دوسرے میں باندھ کی چارپائی اٹھا کے دوڑا۔ جب میں چارپائی کو ٹرک میں ڈال چکا تھا تو اندر سے نکلنے والے ایک بچے نے چلانا شروع کیا۔ میں نے بستر بھی ٹرک میں پھینکا اور ڈرائیور کی جگہ بیٹھ کر ٹرک سٹارٹ کر دیا۔ 1 میل آگے جا کے میں نے چوکیدار کو مدد کے لیے طلب کیا۔ ہم نے چارپائی پر بستر بچھا کے لاش کو اس کے اوپر لٹا دیا اور چادر اس طرح پھیلا دی کہ صرف چہرہ نظر آئے۔ اب راستے میں اگر کوئی پوچھے تو کہنا میرا لڑکا ہے، علاج کے لیے پنڈی لے جا رہا ہوں۔
میں نے چوکیدار کو سمجھایا۔ لیکن جناب، زندہ مردہ کا فرق تو نظر آ جاتا ہے، چوکیدار نے کہا، جو میری اس کارروائی سے پریشان بھی تھا اور خوفزدہ بھی۔ فرق تمہیں نظر آ رہا ہے کیونکہ تم حقیقت جانتے ہو، میں نے کہا، ورنہ بے ہوش یا بے جان آدمی ایک جیسے لگتے ہیں جب تک کوئی نظر جما کے نہ دیکھے کہ سانس بھی چل رہی ہے یا نہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ کسی نے پوچھا تو تمہارے جواب سے یقیناً مطمئن ہو جائے گا، شک کی بات ہی نہیں ہوگی تو کوئی اتنے غور سے نہیں دیکھے گا۔ مردہ بدست زندہ۔ خود چوکیدار بھی میرے رحم و کرم پر تھا اور مطمئن اس لیے تھا کہ میں یہ سب کچھ اس کی بھلائی کے لیے کر رہا تھا۔ اب تک تو میں تمہیں چوکیدار کہتا آیا ہوں، میں نے کہا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ فلک شیر جناب، وہ بولا۔ ویسے سب لوگ شیرو کہتے ہیں۔ اچھا تو فلک شیر، میں نے کہا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو تمہیں ابھی سے سمجھ لینی چاہیے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ چودھری دلاور نے تمہیں قتل کروا کے دفن کرنے کا پورا بندوبست کر لیا تھا، اور شاید میرا بھی۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ تم بچ کر نکل گئے ہو یا انہیں شبہ ہوگا کہ طافے کی موت اس مشن سے پہلے واقعہ ہو گئی تھی تو وہ پریشان بھی ہوں گے اور برہم بھی۔ وہ کوشش کریں گے کہ تمہارا اور گامے کا پتہ چلائیں اور پھر تم کو قتل کروا دیں۔ یہ بتاؤ تم لاہور میں کہاں رہتے ہو؟ میں گامے کے ساتھ تھا جناب، چوکیدار بولا۔ محلہ بی بی پاک دامن میں ایک کمرہ تھا۔ آفس میں تمہارا یا گامے کا پتہ لکھا ہوا تھا، گاؤں یا گھر کا؟ میں نے کہا۔ ہوگا جی، چوکیدار نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ گاؤں سے تمہارے خطوط تو آتے ہوں گے، میں نے متفکر ہو کے کہا۔ گامے کی ماں منشی سے چٹھیاں لکھواتی رہتی تھی، میری بیوی خود لکھتی تھی، وہ 4 جماعت پڑھی ہوئی ہے۔ اور یہ سب خط تم پھاڑ دیتے تھے یا محفوظ رکھتے تھے؟ میں نے کہا۔ کاکے کی ماں کے سارے خطوط میں نے بکسے میں ڈال چھوڑے تھے جناب، گاما بھی ماں کے خطوط کو سنبھال کے رکھتا تھا۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ پھر تو وہ بہت جلد تمہارے گاؤں پہنچ جائیں گے۔ یہ بتاؤ تم گاؤں چھوڑ کے جا سکتے ہو؟ گامے کی ماں کو رہنے دو، اسے وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ اس کے آگے پیچھے کوئی ہے؟ گامے کے 2 چھوٹے بھائی ہیں، دونوں کی عمریں کم ہیں، دونوں ابھی بچے ہیں، سب ایک ہی جگہ رہتے ہیں، وہ بولا۔ بس تو تم اپنی فیملی کو لے کر نکل جاؤ، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تم کچھ عرصہ چھپ کے رہ سکو اور کسی کو معلوم نہ ہو؟ میں نے کہا۔ کراچی میں بھائی ہے میرا، وہ بولا، کسی افسر کے پاس ڈرائیور ہے، بس اسی کے پاس چلے جاؤ، وہاں پہنچ کے مجھے ایک خط ڈال دینا۔ میں نے کہا، لیکن جناب، کراچی پہنچنے کے لیے گاڑی کا کرایہ اور وہاں پہنچ کے بھائی پر بوجھ بننا، تم اس کی بالکل بھی فکر مت کرو۔ میں نے ٹرک چلاتے چلاتے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سارے نوٹ اسے تھما دیے۔ یہ 3500 کے قریب ہیں، 2000 تم رکھ لو، کراچی پہنچنے کے لیے کافی ہوں گے، باقی مجھے دے دو، مجھے بھی واپس پہنچنا ہے۔ چلو 2500 رکھ لو، 1000 مجھے بہت ہوں گے۔ جب تک کراچی میں رہو گے تمہیں ہر ماہ 1000 روپے ملتے رہیں گے، وہاں روزگار بھی آسانی سے مل جاتا ہے۔ تمہارا بھائی مدد کرے گا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور تم اس پر بوجھ نہیں بنو گے۔ جیسے ہی حالات میرے قابو میں آئیں گے میں تمہیں بلا لوں گا۔ اس وقت تو میں کوئی انعام دینے کا وعدہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جب میں اس قابل ہو جاؤں گا تو تمہیں انعام ضرور ملے گا۔ کس بات کا انعام سرکار؟ چوکیدار ہکا بکا بیٹھا تھا۔ تم نے آج میری زندگی بچا کے مجھ پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ تو میں چکا نہیں سکتا، میں نے کہا۔ تمہاری ہمت اور محنت کا انعام ضرور دوں گا، لیکن اس دن جب حالات سازگار ہوں گے، تمہاری توقعات سے بڑھ کر۔ آپ کی اپنی زندگی بھی خطرے میں ہے سرکار، فلک شیر نے کہا۔ آپ کہاں جائیں گے؟ میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں نے کہا۔ تمہارے بدنصیب بھانجے کی آخری رسوم میں شرکت کے بعد واپس لاہور جاؤں گا، لیکن پھر بھی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی۔ تم گاؤں میں میرا نام نذیر صاحب بتاؤ گے، کیونکہ ٹرک پر نذیر اینڈ کمپنی رہ گیا ہے، تاکہ جب کوئی میر وزیر اینڈ کمپنی یا سکندر بخت کو تلاش کرتا ہوا پہنچے تو کسی سے کچھ نہ معلوم ہو کہ میں اسی ٹرک میں تمہارے ساتھ گاؤں گیا تھا۔ تم کو گاؤں میں 2-4 دن سے زیادہ نہیں رہنا ہے، بہتر ہوگا کہ تم گامے کا سوئم ہوتے ہی روپوش ہو جاؤ۔ اپنی بیوی کو بھی یہ بتانا کہ ہم لاہور جا رہے ہیں اور اب وہیں رہیں گے جہاں میں کام کرتا ہوں، مگر اسے تاکید کر دینا کہ کسی سے کچھ نہ کہے۔ عورتیں بات کو چھپا نہیں سکتی، اگر وہ کسی کو بتانے کی غلطی کرے گی تو بھی لاہور ہی بتائے گی۔ پھر تم کراچی کا ٹکٹ لے کر گاڑی میں بیٹھ جانا، جب کراچی پہنچ جاؤ تو اپنے بھائی سے کسی بات کا ذکر مت کرنا، بس یہی کہہ دینا کہ تلاش روزگار میں آیا ہوں، اور اگر اس نے پوچھا کہ 1000 روپیہ مہینہ کون بھیج رہا ہے، پھر اسے بتا دینا کہ ایک دوست ہے، ملازمت اور الگ گھر ملنے تک مدد کرے گا۔ جب تم الگ رہنے لگو گے تو بھائی کو کیا معلوم ہوگا؟
میں نے کہا میں نے دیکھا کہ وہ تذبذب کا شکار ہے. اسے بہت سے جھوٹ بولنے کے لیے اور نقل مکانی یا جلا وطنی قبول کرنے پر آمادہ کیا جا رہا تھا. وہ گاؤں کا باسی تھا جس کے رشتے زمین سے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں جتنے پرانے ہوں. برگد کے درخت کی طرح، سنگ و خشت کی دیواروں کی طرح نہیں جن کی بنیادیں 1-2 فٹ مٹی کے بعد نہ ملیں. چنانچہ شہروں میں رہنے والے گھروں سے ناطے نہیں جوڑتے، خواہ گھر ان کا اپنا ہو یا پرایا، اور خوب سے خوب تر کی جانب لپکتے رہتے ہیں اور بھٹکتے رہتے ہیں. مگر گاؤں میں جس زمین پر دادا پر دادا ہل چلاتے آئے، اسی پر تیسری چوتھی نسل نے بالکل اسی طرح ہل چلایا. وہی کچے کھروندے، وہی خاندانی محبتوں اور عداوتوں کے سلسلے. نہ جانے لاہور وہ کیسے آ گیا تھا. پھر لاہور میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد ایک اور زیادہ بڑے، زیادہ مشینی اور زیادہ بے حس شہر جا کے کیا ہوگا، جہاں انسانوں کا جنگل آباد ہو اور آدمی بھی درخت ہوں جو پھلتے پھولتے ہیں مگر دوسروں سے اپنا فاصلہ برقرار رکھتے ہیں اور جذبات سے ناآشنا ہوتے ہیں. میں نے اسے سمجھایا کہ خطرے کی وجہ سے تو خود خدا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، اور جب سوال اپنوں کی زندگی کا ہو تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بعد میں کف افسوس ملنے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا. چودھری دلاور بہت خطرناک آدمی ہے اور اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ بہت جلد پھر اس کی گردن تک پہنچ جائیں گے، اور عین ممکن ہے اس مرتبہ وہ اکیلا نہ مارا جائے، انتقام کے عتاب کی زد میں اس کا پورا خاندان آ جائے. بالآخر وہ قائل ہو گیا. جب ہم گوجرہان سے گزرے تو صبح کے 7 بجے تھے. بچے اور بچیاں بستے لیے اسکول جا رہے تھے اور بازار آباد ہونے لگے تھے. کالی روشنائی اور گوند آسانی سے ہر جگہ مل جانے والی چیزیں تھیں، اور مجھے صرف 1 روپے میں پہلی ہی دکان سے مل گئیں. اتفاق سے میری نظر برتنوں کی دکان میں رکھے ہوئے تھرمس پر پڑ گئی. میں نے وہ بھی خرید لیا اور ایک دکان نما ریسٹورنٹ سے گھولتی ہوئی چائے بھروا لی. بسکٹوں کا ایک پیکٹ اور اسپرین لے کر میں واپس آیا تو چوکیدار بلی بنا ایک ASI کے سامنے کھڑا تھا. سچ مچ بتاؤ یہ کیا چکر ہے؟ ASI نے کہا. ہیلو. میں نے سامان آگے رکھ کے بے تکلفی سے اسے مخاطب کیا اور انگریزی پر آ گیا. جھوٹ سچ مجھ سے پوچھو، میرے ملازم کو بلا وجہ ہراساں مت کرو. مجھ سے ذرا سی چوک یہ ہو گئی تھی کہ میں نے ٹرک کو سڑک کے کنارے واقع تھانے کے سامنے کھڑا کر دیا تھا. ASI نے مجھے گھور کے دیکھا. تم کون ہو مالک صاحب؟ میرا نام مالک نہیں، نذیر بیگ ہے. میں اس فیکٹری کا مالک ہوں جس کا نام ٹرک پر لکھا ہوا ہے. میں نے کہا. اب بولو. یہ بڈھا پہلے تو کہہ رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو علاج کے لیے پنڈی لے جا رہا ہے. ASI بولا. پھر میں نے پوچھا کہ بیماری کیا ہے تو کہنے لگا کوٹھے سے گر گیا ہے، اور مجھے بسکٹ کا پیکٹ کھولتے دیکھتا رہا. اس میں جھوٹ کیا ہے؟ میں نے کہا. اس کے سر میں کوئی اندرونی چوٹ معلوم ہوتی ہے. اس کے چہرے پر خون نظر آ رہا ہے. ASI نے کہا. تم کوٹھے سے گر کے دیکھو، خون نکلتا ہے یا صرف ہڈیاں ٹوٹتی ہیں؟ میں نے اسے مشتعل کرنے کے لیے کہا. مجھے شک ہے کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے. وہ گرم ہو کے بولا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ زخمی اس کا بیٹا ہے یا نہیں. اس نے خودکشی کی کوشش تو نہیں کی تھی اور یہ مار پیٹ میں زخمی تو نہیں ہوا. وہ زبردستی کیس بنانے پر آمادہ تھا اور میں اس کا مطلب بھی سمجھتا تھا. یہ ٹرک تمہارے تھانے کے علاقے میں کھڑا ہے اس لیے. میں نے کہا. ہم تو چکوال کی طرف سے آ رہے ہیں. میں نے تھرماس میں سے چائے کا ایک مگ بھرا. میں یہ سب نہیں جانتا. وہ بولا. تفتیش ہوگی تو سب کچھ معلوم ہو جائے گا. ٹھیٹ پولیس کا لہجہ اور زبان. اور تفتیش ہی تفتیش میں یہ مر گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ میں نے ہاتھ سے گامے کی لاش کی طرف اشارہ کیا. تم نے حادثے کی رپورٹ درج نہیں کروائی ہے. وہ بولا. اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھ لینے کے بعد تم کو قانونی کارروائی کے بغیر کیسے جانے دوں؟ میں نے چائے کا ایک مگ چوکیدار کو دیا. تم اندر جا کے بیٹھو. میں نے کہا. یہ بسکٹ بھی لیتے جاؤ. پھر میں نے دوسرا مگ اپنے لیے بھرا اور ایک بسکٹ کھانے لگا. پھر ایسا کرتے ہیں، میں نے کھاتے کھاتے بدتمیزی سے کہا. میرے اندازے بے نیازی کے بعد وہ اس بد اخلاقی پر مزید برہم تھا کہ ہم نے اسے چائے کے لیے پوچھا تک نہیں. ایسا کرتے ہیں کہ اندر چلتے ہیں. میں نے تھانے کی طرف اشارہ کیا اور تیسرا بسکٹ نکالا. معاف کرنا، ناشتے کا وقت تھا. تم تو ڈٹ کے آئے ہوگے. ہم ذرا تازہ دم ہو لیں، پھر لاہور فون کر لیتے ہیں. فون تو ہوگا نا تھانے میں؟ فون کسے کرنا ہے؟ ASI مزید گرم ہوا. مجھ سے سیدھی بات کرو. میں نے چائے کا خالی مگ تھرماس پر رکھا، رومال سے منہ صاف کیا اور جیب سے سگریٹ نکال کے لائٹر سے جلائی.
لاہور فون کر لو، میں نے ایک طویل کش لے کر بے نیازی سے کہا اور اسے ضامن رضوی صاحب کے گھر کا نمبر بتایا۔ یہ نمبر ہے لاہور کے ایس ایس پی کی کوٹھی کا، ابھی وہ آفس نہیں گئے ہوں گے۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، غالباً ناشتہ کر رہے ہوں گے۔ فون ان کے گھر میں سے کوئی اٹھائے گا، محسن یا رابعہ کاری ایڈوکیٹ یا خود ان کی بیگم، ان سے سب معلوم ہو جائے گا۔ کون ایس ایس پی؟ اے ایس آئی نے کہا۔ ضامن رضوی صاحب؟ ویری گڈ، تم تو جانتے ہو۔ میں نے کہا، لاہور میں رہے ہو کیا؟ تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ وہ بولا، لیکن اب اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ وہ انکل ہے میرے، میں نے کہا، انہی کے گھر میں رہتا ہوں۔ چلو، میں نے تھانے کی طرف قدم بڑھائے۔ آپ پہلے ہی بتا دیتے نا جی، اے ایس آئی نے ناگواری سے کہا۔ جائیں آپ، بھائی مجھے بات کرنی ہے اپنے گھر، میں نے نرمی سے کہا۔ انہیں اطلاع دینی ہے کہ ابھی تک سب خیریت ہے اور آگے تو شاید پنڈی میں ہی موقع ملے، لیکن اس وقت تک وہ ڈیوٹی پر جا چکے ہوں گے۔ دفتر کا نمبر ذرا مشکل سے ملتا ہے، یا تم سمجھتے ہو کہ تھانے کا فون ایک ایس ایس پی سے گفتگو کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا؟ میں نے کب کہا ہے جی؟ آپ تو ایسے ہی بات بڑھا رہے ہیں، 10 بار فون کریں۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا، اس کی ساری اکڑ فوں ختم ہو گئی تھی۔ اس کی صبح کا آغاز بہت غلط طریقے پر ہوا تھا۔ قانونی تفتیش اور کارروائی کا تو کوئی سوال ہی نہیں رہا تھا، الٹی سے یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ میں اس کی شکایت نہ کر دوں۔ ایک تو میں دولت مند اور فیکٹری کا مالک، پھر ایس ایس پی کا بھانجا، لیکن میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنی خیریت کی اطلاع دینی چاہیے۔ میں تار بھی دے سکتا تھا، مگر فون پر براہ راست بات ہو سکتی تھی اور اس کے لیے تھانے کا فون سب سے بہتر ذریعہ تھا۔ بڑا اچھا ہو اگر محسن یا رابعہ میں سے کوئی اٹھا لے، میں نے سوچا۔ اندر وہی نحوست زدہ پورا سیب اور نیم روشن سہمی فضا تھی جو ہر تھانے کا ترہ امتیاز ہے۔ میں نے کرسی پر بیٹھ کے فون کو اپنی طرف گھسیٹا اور سگریٹ لبوں میں دبا کے نمبر ملانے لگا۔ میں اوور ایکٹنگ کر رہا تھا، چنانچہ غریب اے ایس آئی احساس کمتری میں مبتلا ہو رہا تھا۔ ایسے ہی مواقع پر اس کی بادشاہت کا غرور ہاک میں مل جاتا تھا۔ گھنٹی 3 بار بجی، پھر محسن نے ریسیور اٹھا کے کہا، ہیلو۔ ارے بھائی شیروانی صاحب، آداب عرض ہے قبلہ، میں نے اپنی قدرتی آواز میں کہا۔ سکندر، الو کے پٹھے، خبیث۔ محسن نے میری آواز پہچانتے ہی بے اختیار دل کا غبار نکالنا شروع کیا۔ کہاں ہے تو؟ کہاں ہے اب؟ مر گیا ہے یا زندہ ہے؟ یار میں یہاں گوجرہان کے تھانے سے بول رہا ہوں، میں نے مسکرا کے کہا۔ پہنچ گیا پھر تھانے؟ قسم خدا کی جب ہم میں سے کوئی آیا۔ محسن نے برہمی سے کہا، حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ میں بالکل خیریت سے ہوں محسن، میں نے کہا، اور بس یہی اطلاع دینی تھی۔ مس رابعہ کاری ایڈوکیٹ کا کیا حال ہے؟ انتقال ہو گیا ان کا، محسن نے بھنا کے کہا۔ آپ کے روبرو رو رو کے جان دے دی۔ اور انکل رضوی؟ میں نے کہا، میرا خیال ہے ابھی وہ نہیں گئے ہوں گے آفس، ناشتہ کر رہے ہوں گے۔ وہ بندوق لے کر آ رہے ہیں، ابھی فون پر گولی مار دیں گے۔ محسن بہت ناراض تھا۔ آپ بات کرنا چاہیں گے ایس ایس پی صاحب سے تو بلوا لیتے ہیں ان کو، میں نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کے نزدیک ہی موجود اے ایس آئی سے کہا۔ ناشتے کی میز پر ہیں، اخبار بھی اسی وقت پڑھتے ہیں، اس لیے کوئی ڈسٹرب کرے تو نہیں، ان کو تکلیف مت دیں، سلام دیں میرا۔ اس نے سینے پر انگلی سے اپنے نام کے بیج کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا بھائی محسن، میں کل یا زیادہ سے زیادہ پرسوں لاہور پہنچ جاؤں گا، میں نے کہا۔ انکل کو بتا دینا، ابھی تو میں جا رہا ہوں، بس 2-4 منٹ میں۔ کہاں؟ محسن چلایا۔ اب کدھر کا ارادہ ہے؟ بھائی خدا کے واسطے گھر آ جا، لے بات کر انکل اور رابعہ سے۔ اچھا خان صاحب، خدا حافظ۔ میں نے فوراً ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، میں نے محسن کو بتا دیا تھا کہ میں تھانہ گوجرہان سے بول رہا ہوں۔ رضوی صاحب ابھی ذرا سی دیر میں اس کا نمبر معلوم کر لیں گے اور پھر براہ راست کہہ دیں گے کہ اس شخص کو بند کر دو حوالات میں، اور جب تک میں خود لینے نہ آ جاؤں اسے مت چھوڑنا، یا حکم صادر کریں گے کہ اسے پولیس کے پہرے اور نگرانی میں لاہور روانہ کر دو۔ چنانچہ عنقریب میرا رخصت ہو جانا بہت ضروری ہو گیا۔ اے ایس آئی بادل ناخواستہ مجھے رخصت کرنے تھانے کے گیٹ تک آیا۔ دیکھیں جو کچھ بات ہوئی غلط فہمی کے باعث ہوئی، اس نے بمشکل تمام کہا۔ اوہ نو فارگیٹ اٹ، میں نے کہا۔ میں پولیس والوں اور ان کے بزنس کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، اس لیے مائنڈ نہیں کرتا۔ یو سی، آپ جانتے ہوں گے کہ بچھو ڈنگ مارتا ہے تو اس کی فطرت کو بدلنے کی کوشش کرنا یا اس کے کاٹنے پر بچھو کو برا بھلا کہنا دونوں ایک جیسی فضول باتیں ہیں۔ اوکے خدا حافظ۔
میں نے اس کے منہ پر جوتا رسید کر کے بڑے تپاک سے مصافحہ کیا اور ٹرک کی جانب چل پڑا۔